کہا جاتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ بے وقوف ہے، اور جو بے وقوف ہے اس کے پاس نہ تو دنیا ہے اور نہ ہی آخرت ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ بے وقوف عورتوں میں کون سی صفات اور کون سی عادات پائی جاتی ہیں، ان کی پہچان کرنا اور ان احمق عورتوں سے آپ کے لیے بچنا کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دو طرح کے انسان پیدا کیے ہیں، ایک عقل مند اور سمجھدار لوگ، دوسرا وہ لوگ جو احمق اور بے وقوف ہوتے ہیں۔ آج کی ولاگ میں بات کروں گی ان عورتوں کی عادات پر جو اکثر دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہیں اور اپنی عزت اور وقار بھی کھو دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو عام زبان میں احمق اور بیوقوف کہا جاتا ہے۔ ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ ایسی عورتوں کی پرماننٹ ہیبٹس کون سی ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ our today's vlog۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین، ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گڈ۔ I am also good الحمدللہ۔ ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے دوپہر کے کھانے سے۔ میں یہاں پر دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں، اور آج میں دوپہر کے کھانے میں بنا رہی ہوں سمپل آلو کا سالن، اور اس کے ساتھ روٹیاں بناؤں گی اور گھر کے چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کروں گی۔ تو چلیے کوکنگ کرتے ہیں اور آج کا اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ پوائنٹ نمبر 1 از نیچرلی فولش وومین، یعنی ایسی عورتیں یا ایسے لوگ جو فطرتاً احمق ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا علاج بالکل بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں پر کسی بھی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ احمقوں کی دوسری قسم ان عورتوں کی ہوتی ہے جن سے غیر فطری یا عارضی طور پر کوئی حماقت یا غلطی ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ ماضی میں کی گئی غلطیوں یا حماقتوں سے سبق حاصل کر لیتے ہیں یا اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ حماقتیں جو انسان سے انجانے میں ہو جاتی ہیں نا، اس کا ازالہ ممکن ہے۔ لیکن وہ لوگ جو فطرتاً احمق ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مختلف قسم کے دلائل دے کر خود کو ہر وقت جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، خود کو ہر وقت صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی عقل ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہے، جسے کبھی بھی جگایا نہیں جا سکتا۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ جس طرح سے سورج مغرب سے نہیں نکل سکتا نا، اسی طرح سے احمق عورتوں کو بھی کوئی تمیز یا ادب نہیں سکھا سکتا۔ ان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے اور وہ اسی سوچ پر ڈٹی رہتی ہیں۔ انہیں ادب آداب سکھانا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے زندہ میںڈکوں کو تولنا، کیونکہ جو احمق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنی بیوقوفیوں سے باز نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بیمار جسموں کا علاج کرنا تو آسان ہے، لیکن بیمار عقلوں کا علاج کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ہیبٹ نمبر 3 یہ ہے کہ جب وہ کبھی بیمار ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے ان کے گھر میں کوئی بچہ کوئی بڑا بیمار ہوتا ہے، تو وہ ڈاکٹروں کے پاس کم ہی جاتی ہیں کہ ڈاکٹروں کی فیس بہت زیادہ ہے، کہ ان کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ جعلی پیر فقیروں کے پاس جانے سے نہیں گھبراتی اور ان کے پاس جا کر ڈاکٹروں سے زیادہ پیسہ لٹا دیتی ہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کی بیماری یا جو بھی پریشانی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہیبٹ نمبر 4 از احمق عورتیں نا اپنی گفتگو سے ہی پہچان لی جاتی ہیں، یعنی اپنے بات کرنے کے انداز سے ہی پہچان لی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے الفاظ ہی ان کی حماقت کی سب سے بڑی دلیل ہوتے ہیں۔ ایک احمق عورت جب بھی کسی کام کو کرتی ہے نا، تو بغیر سوچے سمجھے کرتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور نتیجتاً نقصان اٹھاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ دوسروں پر بنا تحقیق، بنا جانچ پڑتال کے ہی اندھا اعتماد کر لیتی ہیں۔ لوگ ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، خوش آمدیں کرتے ہیں اور انہیں اپنی باتوں میں لے لیتے ہیں۔ اس طرح کی احمق عورتیں نا عقل سے پیدل ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی کوئی جھوٹی تعریف کر دیتا ہے تو وہ فوراً خوش ہو جاتی ہیں۔ کوئی تھوڑا سا بھی ان کی تعریف کر دینا ہے، ان کو امپورٹینس دے دے تو وہ فوراً ان پر فدا ہو جاتی ہیں، آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ اکثر تو اس تعریف کی مستحق ہوتی بھی نہیں ہے۔ ایسی عورتوں پہ جب کوئی مشکل آتی ہے نا، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اچھا وقت آتا ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سب ہماری کوششوں کی وجہ سے ہے، ہماری محنتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب ان پر کوئی برے حالات یا تنگ دستی آتی ہے تو یہ ناشکری کرتی ہیں، اور جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو یہ سوچتی ہیں کہ اب ان پر برا وقت کبھی آئے گا ہی نہیں، اور یہیں پر یہ سب سے بڑی غلطی کرتی ہیں۔ غرور کرنا، بخل کرنا، غصہ کرنا، زیادتی کرنا، اپنی طاقت کا استعمال کرنا، جو دل میں آئے وہ کسی کو بھی بول دینا، اور کسی کے جذبات کا خیال نہ کرنا، یہ سب بے وقوفی کی علامات ہیں۔ لیکن ایسی عورتیں جب مال و دولت میں، ترقی میں، خوشحالی میں کھیل رہی ہوتی ہیں نا، تو وہ یہ سب حرکتیں جان بوجھ کر یا انجانے میں کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں جب ان سے سختی سے بات کی جائے تو وہ نرمی اختیار کر لیتی ہیں، اور جب ان سے نرم رویہ اختیار کیا جائے تو وہ فوراً آپے سے باہر ہو کر غصہ کرنے لگتی ہیں۔ ان سے جب اچھے طریقے سے پیش آیا جائے تو وہ آگے سے برے طریقے سے پیش آتی ہیں، اور برے طریقے سے پیش آیا جائے تو بہت اچھا اور شریف بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ دیکھیں، احمق اور بیوقوف عورتوں کی صحبت میں رہنے سے نا، ایک عقل مند عورت کی عقل کم ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اپنی زندگی میں احمق اور بیوقوف عورتوں سے بچنا ضروری ہے۔ ایک بہت زبردست سا کوڈ ہے کہ احمق کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ جب بھی تمہیں کوئی مشورہ دے گا نا، تو غلط مشورہ دے گا،
और जब भी तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा ना तो उल्टा नुकसान करवा देगा। हैबिट नंबर 5 है कि जो भी अहमक और बेवकूफ़ औरतें होती हैं ना, वो हमेशा दूसरों की नकल उतारती हैं। अपनी अकल से काम करने के बजाय वो हर वक्त दूसरों की देखा देखी करती हैं। अगर उन्हें किसी की ड्रेसिंग अच्छी लगती है तो वो हमेशा उसी को कॉपी करने की कोशिश करती हैं। अगर किसी ने घर की सजावट बदल दी है तो अगले दिन वो भी वैसा ही करने में लग जाती है। उन्हें ये फिक्र नहीं होती कि उनकी अपनी शख्सियत क्या है, उनकी अपनी भी कोई सोच है, या क्या होना चाहिए या क्या चीज़ अच्छी रहेगी, बल्कि वो हर वक्त लोगों को देखने में लगी रहती हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, और जो वो लोगों को करते हुए देखती है ना, वो ही खुद भी करना शुरू कर देती है। नतीजा ये निकलता है कि उनको कोई भी संजीदगी से नहीं लेता। हैबिट नंबर 6 ये है कि इस तरह की बेवकूफ़ और अहमक औरतें ना दूसरों के राज फाश करती हैं, दूसरों के राज लोगों को बताती हैं। वो अमानत में खयानत करती हैं और दूसरों के ज़ाती मामलात लोगों के सामने बयान करती हैं। ऐसी अहमक औरतों की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी ये भी होती है कि वो किसी के राज अपने पास नहीं रख सकती, किसी की बात अपने पास नहीं रख सकती। अगर कोई भी उन पर भरोसा करके अपने दिल की बात या अपना कोई दुख उनके साथ शेयर करे ना, तो वो उसको संजीदगी से लेने के बजाय सबसे पहले लोगों में फैलाती है, कभी गपशप के नाम पर, कभी मजाक के तौर पर, और कभी तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर। ऐसी आदत ना सिर्फ उनकी अपनी साख को खराब कर देती है, बल्कि लोग भी उन पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, उन पर एतमाद करना छोड़ देते हैं। क्योंकि ऐसी औरतों का ना सबको एक ना एक दिन पता चल जाता है कि ये इधर की बात उधर लगाती है, तो कोई भी अपनी बात उनके साथ शेयर करना पसंद नहीं करता, कोई भी उन पर भरोसा नहीं करता, कोई भी उन पर एतमाद नहीं करता। यानी किसी भी तरह बात घूमते घुमाते ना उनके पास तक आ ही जाती है। आपको पता चल जाता है कि फला बंदे ने मेरे बारे में फला बात कही है। हमेशा याद रखें कि राज की हिफाजत करना अकल और समझदारी की अलामत है, और जो औरतें ये ना कर सकी वो दूसरों की नजरों में बहुत जल्दी गिर जाती हैं। हैबिट नंबर 7 इन औरतों की ये है कि वो हर वक्त खुद को मासूम और सही साबित करती हैं। अपनी गलती मानने के बजाय उन्हें हमेशा दूसरों को कसूरवार ठहराने की आदत होती है। अगर घर में कोई लड़ाई हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई ऊंच नीच हो जाए, तो वो फौरन दूसरों को इल्जाम दे देती हैं। अगर उनसे भी कोई बात बिगड़ जाए तो वो फौरन दूसरों को कसूरवार ठहरा देती हैं। ऐसी औरतें खुद को हर वक्त बेकसूर और मासूम जाहिर करने की कोशिश में लगी रहती हैं, चाहे हकीकत इसके बिल्कुल अपोजिट हो, और नतीजा ये निकलता है कि लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करते और ना ही उनकी इज्जत बाकी रहती है। देखिए, असल समझदारी तो ये है कि अपनी गलती को तस्लीम किया जाए, अपनी गलती को मान लिया जाए और उस गलती को दोबारा ना दोहराया जाए, बल्कि उससे कुछ सीखकर आगे बढ़ा जाए। और उन्हें कोई प्यार से, तसल्ली से भी समझाने की कोशिश करे ना, तो वो उल्टा नाराज हो जाती हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि उनके अंदर बर्दाश्त की भी कमी होती है, सब्र की भी कमी होती है, और मामूली सी बात पर झगड़ा करना, शोर शराबा करना उनकी आदत बन जाती है। तो इस तरह की जो अहमक औरतें होती है ना, उनकी सोहबत से बचना ही आपके हक में बेहतर होता है। क्योंकि देखिए, इल्म और अक्लमंदी का यही मतलब है कि सही चीज को सही नजर से देखना और गलत चीज को सही जगह पर रखना। लेकिन एक अहमक औरत जो होती है ना, वो सीखने के अमल से कोसों दूर होती है। वो सही चीज को भी गलत जगह पर रखकर खुद को बड़ा आलिम फाजिल समझती है। वो ये समझती है कि उससे बड़ा इल्म वाला कोई है ही नहीं। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो नमाज, कुरान, रोजा, इस्लाम के सभी अरकान बेहतरीन तरीके से पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन जब बात हुकूकुल इबाद यानी अल्लाह के बंदों की आती है ना, तो वो अल्लाह के बड़े नाफरमान होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जुल्म करने वाले, ज्यादती करने वाले, धोखा देने वाले, फरेब करने वाले होते हैं। So it's all about my today's content। वीडियो अच्छा लगा है, कोई भी पॉइंट अगर आपने लर्न किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।